طلباء کرام السلام علیکم۔ سیوک سبجیکٹ کے ساتھ میں پروفیسر الدین آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ، اس کے قیام کے وجوہات، قیام کا مقصد اور مسلم لیگ کی اہمیت مسلمانوں کی تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے اور کانگریس میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ اس مشورے کے پیش نظر مسلمانوں کی کافی تعداد نے سیاست میں براہ راست حصہ لینے سے گریز کیا یا اجتناب کیا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے کہ ان کے ملی وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ چنانچہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے لیے ایک سیاسی جماعت بنائی جائے۔ مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی اصل میں کچھ وجوہات کی بنا پر یہ والی تبدیلی آئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوچ کے پیچھے، مسلم لیگ کے قیام کے پیچھے وہ کون سے اسباب تھے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا تحریک علی گڑھ، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ 1867 میں بنارس میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ہندوؤں نے یہ اردو زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ ہندی زبان کو رائج کیا جائے۔ اور یہ جو تحریک ہے اردو کے خلاف، یہ بنارسی میں شروع کی گئی اور اس تحریک کے نتیجے میں کافی علاقوں میں ہندی زبان رائج بھی کی گئی۔ ہندوؤں کی دشمنی اصل میں اردو زبان سے نہیں تھی بلکہ مسلمانوں سے تھی۔ وہ ہر اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے تھے، مٹا دینا چاہتے تھے جس کا تعلق مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے ہو، مطلب ماضی کا جو ان کا ایک شاندار پہلو رہا ہے، اس حوالے سے ہر وہ اس چیز کو مٹا دینا چاہتے تھے جس کا تعلق ان کے ماضی سے وابستہ ہو۔ لہذا مسلمانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مطلب اردو ہندی جو تنازع تھا نا، مسلم لیگ کے قیام کی ایک وجہ یہ بات بھی بنی کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب ہمارے لیے نہ کوئی ایسی نمائندہ جماعت ہونی چاہیے جو ہمارے حقوق کا، ہمارے مطالبات کا تحفظ کر سکے۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم واقعہ پیش آتا ہے وہ 1905 میں تقسیم بنگال کی شکل میں ہے۔ 1905 میں تقسیم بنگال انگریزوں کا ایک انتظامی، بیسیکلی ایک ایڈمنسٹریٹو یا انتظامی فیصلہ تھا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو حصہ وہ والا مشرقی بنگال تھا، بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ تو مسلمانوں کی اکثریت مشرقی حصے میں آباد تھی اور انہیں اس سے کچھ فوائد حاصل ہوئے، لیکن ہندوؤں نے اس تقسیم کے خلاف ایک پرتشدد احتجاج کیا اور اس رویے نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اس واقعے پر ہندوؤں کے رد عمل نے مسلمانوں کے ایک الگ سیاسی جماعت بنانے کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد کچھ انتہا پسند تحریکیں شروع کی گئیں ہندوؤں کی طرف سے، وہ بھی مسلم لیگ کے قیام کا ایک سبب بنی۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں نے ایسی تحریکیں شروع کر دی جن کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ جنوبی ایشیا میں مسلم تہذیب و تمدن کے جو تمام علامتیں ہیں، نقوش ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان میں دو جو تحریکیں ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ قابل ذکر ہیں، اس میں مہاسبھا اور آریہ سماج۔ اور ان تمام تنظیموں کا، اس کے علاوہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بہت سی تنظیمیں تھیں، لیکن ان تمام کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کا جو تشخص ہے، جو پہچان ہے علیحدہ، جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا تمدن ہے، اس تمام کو کیا کیا جائے، مسخ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ مسلمانوں سے کہا گیا یا تو وہ ہندو بن جائیں یا پھر کیا کریں، وہ ہندوستان سے چلے جائیں۔ چنانچہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ اپنے تحفظ کے لیے کوئی سیاسی تنظیم بنائیں۔ اس کے بعد جو ہندوؤں کی نمائندہ سیاسی جماعت تھی وہ تھی کانگریس۔ اس کا جو طرز عمل تھا وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام کا وجود کا سبب بنا۔ اور کانگریس تمام ہندوستانیوں کی قومی جماعت ہونے اور اس کا ترجمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن تقسیم بنگال اور دوسرے بہت سے قومی معاملات پر ہندوؤں کی طرفداری کرنے سے یہ جو بات ہے وہ بالکل واضح ہو گئی کہ یہ تمام ہندوستان کے لوگوں کی جماعت نمائندہ جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک خاص حصے اور وہ ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے، خاص لوگوں کی، خاص طبقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ بات بھی مسلمانوں کے لیے
تھوڑی سی قابل تشویش تھی، اور اس پر بھی مسلمانوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنی جماعت بنائیں جو ہماری نمائندگی کر سکے۔ اس کے بلا ایک اور ایشو تھا، وہ یہ تھا کہ جو ہندو تھے وہ گائے کو ذبح کرنے کے خلاف تھے۔ وہ مذہبی طور پہ گائے کی جو اہمیت ہے ان کے نزدیک وہ بہت مقدس شمار کی جاتی ہے، حالانکہ مسلمان اس کو ایک جانور کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں اس کا معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہے۔ وہ اس کو گاؤ ماتا کا درجہ دیتے ہیں، گائے کا گوشت مسلمان استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ والے جو مسائل تھے یہ بھی کہ پھر انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے جو مذہبی رسومات تھی ان میں خلل ڈالنا شروع کر دیا، اور اس طرح دونوں قوموں کے درمیان مختلف مواقع پہ کافی مسائل پیش آئے۔ جب ہم 1905 کی بات کرتے ہیں تو اس میں برطانیہ میں الیکشن ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک جماعت اقتدار میں آئی، وہ تھی لبرل پارٹی، اور اس پارٹی نے ہندوستان کے اندر کچھ تبدیلیاں، کچھ اصلاحات آئینی طور پہ نافذ کرنے کی ایک عندیہ دیا، ایک خوشخبری سنائی۔ اس بات نے بھی مسلمانوں کے اندر ایک خواہش پیدا کی کہ کیوں نہ ہم ابھی اپنی جماعت بنائیں، یہ جو سارا پروسیس چلے گا، جب بھی چلے گا تو اس میں ہم ایک اچھے طریقے سے حصہ لے سکیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہوا کیا کہ سر سید کی جو تحریک علی گڑھ کے تھی اس نے مسلمانوں کے اندر ذہنی سیاسی طور پہ کیا پیدا کر دی، ایک وہ بیدار قوم بن گئے، اور ان میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پروان چڑھا۔ یہ جو تحریک علی گڑھ کے حوالے سے اس نے جو تعلیم نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ہر میدان میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ انگریزوں کی مسلم دشمنی پالیسی اور ہندوؤں کے ظالمانہ رویے نے مسلمانوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ان کی کوئی نہ کوئی ایک سیاسی تنظیم ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 1906 میں ایک وفد، ایک گروپ مسلمانوں کا سر آغا خان کی نمائندگی میں کی قیادت میں، وائس رائے تھے ایک لارڈ منٹو، شملہ کے مقام پر ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کچھ اپنے مطالبات پیش کیے، اور اس وفد کا جو سب سے اہم مسئلہ جو مطالبہ تھا وہ تھا جداگانہ الیکشن کا، جو اصولی طور پہ اس ڈسکشن میں ملاقات میں تسلیم کر لیا گیا۔ اس وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے، اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور ان تمام وجوہات کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ کے قیام کی جو تجویز ہے وہ اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ اجلاس کی صدارت نواب مکار الملک نے کی۔ سیاسی جماعت بنانے کی تحریک نواب سلیم اللہ خان ڈھاکہ نے پیش کی، اور اس کی تائید حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ مسلم لیگ کا پہلا جو باقاعدہ اجلاس ہے وہ کراچی میں ہوا 1907 میں، جس میں مسلم لیگ کی دستور کی منظوری دی گئی۔ سر آغا خان اس کے پہلے صدر تھے۔ اب اس کے جو مسلم لیگ ہے اس کے قیام کے اسباب کی جو مقاصد ہیں، پہلے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا کیوں بنائی گئی، وہ تمام پڑھنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقصد کیا تھے بنیادی طور پہ، ان میں سب سے پہلا مقصد حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہترین تعلقات قائم کرنا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان دونوں جو پارٹیز تھیں، مسلمان اور دوسرے انگریز، ان کے درمیان تعلقات اتنے خوشگوار نہیں تھے۔ اس کا سب سے پہلا جو مقصد تھا مسلمانوں اور حکومت کے درمیان بہترین تعلقات استوار کرنا، اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔ دوسرا اس کا جو ایک اہم مقصد تھا وہ یہ تھا بر صغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی مفاد کے لیے رابطے قائم کرنا، مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت اور دیگر جو حلقے ہیں ان سے بھی مل کر ان کے ساتھ مل کے رابطہ کرنا، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ یہ تین باتیں جو ہے نا یہ اس کے اہم مقاصد میں شامل ہیں۔ اب دیکھیں اس کی اہمیت، مسلم لیگ کیوں بنی، مقاصد کیا تھے، جب بن گئی تو اس کی جو اہمیت ہے، اچیومنٹس ہیں، ان کے اوپر نہ ایک ہم چھوٹا سا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمانان برصغیر جو اس علاقہ تھا ہمارا، تقسیم سے پہلے ہندوستان کو اور پاکستان کو جب ملا کے بات کرتے ہیں تو اسے عام طور پہ اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے برصغیر، تو برصغیر کے جو مسلمان تھے وہ مسلم لیگ کو اس کی جو اہمیت ہے ان کے برصغیر مسلمانوں کے لیے وہ بہت زیادہ ہے۔ مسلم لیگ کی بدولت ان میں سیاسی جمود کا خاتمہ ہوا مسلمانوں کے اندر۔ مسلم لیگ کے قیام سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ
جو کانگریس ہے وہ برصغیر کی تمام جو جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، ان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ کا قیام برصغیر کی تاریخ میں ایک عام انسیڈنٹ تھا، واقعہ تھا۔ مسلم لیگ کے قیام سے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی اور ان کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوا۔ اپنے قیام کے صرف 3 سال بعد مسلمانوں نے 1909 میں جداگانہ انتخابات کی منظوری لے لی۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا 1913 میں آپ کے جو ہمارے قائد اعظم وہ بانی پاکستان وہ اس میں شامل ہوئے۔ 1916 میں ایک تاریخی ان کا جو ہے نا ایک مساق لکھنؤ ہوا، لکھنؤ کے مقام پہ ایک معاہدہ ہوا کس کے درمیان، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان، جس میں کانگریس نے پہلی مرتبہ جداگانہ الیکشن کا جو مطالبہ ہے مسلمانوں کا وہ تسلیم کیا، اور مسلم لیگ کو ایک مسلمانوں کی علیحدہ نمائندہ جماعت تسلیم کیا۔ یہ معاہدہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا شاہکار ہے۔ 1929 میں اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو مسلم نقطہ نظر کے عکاس ہیں بالکل۔ 1930 میں اسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے شاعر مشرق جناب علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، اور 1940 میں اپنے اجلاس جو لاہور میں منعقد ہوا، مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کی منظوری دی۔ اس کے بعد مسلم لیگ صحیح معنوں میں ایک عوامی تحریک بن گئی، اور جو 1945-46 کو الیکشن ہوئے وہ پاکستان کے نام پہ لڑے گئے، اس میں مسلمانوں نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان جو ہے نا وہ معرض وجود میں آیا۔ یہ تھی آج کی مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت تھی، اس حوالے سے لیکچر تھا۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اگلے لیکچر تک اجازت، اللہ آپ کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔